अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हिना सत नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाजमी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी मेट अगेन। जैसे आप सब ने मुझे मिस किया, मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया, आपके कमेंट्स को और आप सबको भी। तो आइए चलते हैं, आज एक नया नावल शुरू करने जा रही हूँ आपके साथ। तो चलते हैं आज के नए सफ़र की तरफ। आज के नावल का नाम है महका जैसे रुआ रुआ। फर्स्ट किस्त है। सुर्ख जर तार अरूसी लिबास में मलबूस, नंगे पाँव दोनों हाथों से अपना भारी मलबूस उठाए, सरपट भागती हुई बिना पाँव में आने वाले पत्थरों की फ़िक्र किए बस किसी भी तरह वहाँ से गायब हो जाने के लिए सरगर्दां थी। दौड़ते हुए पीछे मुड़कर एक बार उसी घर पर आखिरी निगाह डाली जहाँ उसका कुल सरमाया था। BMW में से अपनी शानदार वजाहत समेत ब्रांडेड डार्क ब्लू 3 पीस सूट पहने, स्काई शर्ट पर डार्क ब्लू कलर की टाई लगाए, बालों को जल से सेट किए, शर्ट की बाजुओं पर इम्पोर्टेड कफ लिंक्स लगाए, महंगी तरीन खुशबू में बसा बसाया वजूद अपने चमचमाते हुए जूतों समेत उस बैकवर्ड एरिया के मेन रोड पर उतर चुका था। सर, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ड्राइवर की मुअद्दब सी आवाज़ आई। तुम रुको, इधर ही, मैं थोड़ी देर में आया। वो गाड़ी से बाहर निकलकर अपने कोट का दरमियानी बटन बंद करते हुए गंभीर आवाज़ में बोला और शाहाना चाल चलता हुआ गली में दाखिल हुआ। वो जो पीछे देखते हुए आगे को दौड़ रही थी, अचानक किसी ज़ोरदार टक्कर लगने पर ख़ुद को संभाल न पाई। मुकाबिल ने उसे बचाने के लिए तेज़ी से उसके गिर्द अपना हाथ डाला, जो सीधा उसकी कमर पर रखा गया। हिना को अपनी बरहना कमर पर किसी के गर्म हाथों का लम्स महसूस हुआ तो जी जान से कांप कर रह गई। बज़ाहिर तो अरूसी लिबास के बड़े से दुपट्टे में ख़ुद को कवर किए हुए थी, मगर इस मवाली काशी ने ऐसा बेहुदा अरूसी लिबास उसे पहनने पर मजबूर किया था जिससे उसकी कमर और पेट उरिया हो रहा था, इसलिए वह खुद को छुपाए हुए थी। उसने एक नज़र इस सजी संवरी हुई दुल्हन के लिबास में मलबूस इस हसीन मूरत को देखा, फ़ौरन नज़रों का जाविया फेर लिया। हाथ उसकी कपकपाती लरसती हुई मरमरी गुदास कमर से फ़ौरन हटा लिए, मगर उसके वजूद से उठती हुई संदली महक उसे पल भर में अपने हिसार में ले गई। वो खुद को सरजनिश करते हुए उससे एक पल में दूरी बना गया। इससे पहले कि वो फिर से भागती, ज़ेदान तगल्लुक ने उसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। शर्म नहीं आती अपने बूढ़े बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए? वो धाड़ा। मुझे जाने दो प्लीज़। वो मिन्नत भरे अंदाज में अपनी स्याह गज़ाल चश्मा से आंसू जारी किए बोली, मगर वो अनसुनी किए उसे अपने साथ घसीटता हुआ वापस वहीं ले जाने लगा जहाँ से वह भागती हुई बाहर निकली थी। मुझे वहाँ वापस नहीं जाना, छोड़ो मुझे। वो उसकी मजबूत तरीन गिरफ्त से अपने दूसरे हाथ से ज़ोर लगाकर छुड़वाने की कोशिश करते हुए उसके साथ घसीटती चली जा रही थी। गनिया ने देखा कि काफ़ी वक्त हो गया है और ज़ेदान अभी तक वापस नहीं आया। वो तो एहतियात से अपना आप संभाल कर गाड़ी से बाहर निकली। मैडम जी, साहब नाराज़ होंगे, ड्राइवर ने झिझकते हुए मुदबाना अंदाज में कहा। कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। वो शाल अपने गिर्द लपेटे हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए उसी गली में आई जहाँ ज़ेदान तगल्लुक गया था। घर के बाहर लोगों की भीड़ थी। बहुत अच्छा किया जो तू उसे लेकर आ गया, बड़ा फड़फड़ा लिया तूने। मवाली काशी ज़ेदान के हाथ से हिना का हाथ छुड़वाकर अपनी गिरफ्त में लेता हुआ बोला, चल बे मौलवी, निकाह पढ़वा। ज़ेदान ने जब देखा कि सामने ही इसकी पार्टी का अहम तरीन वर्कर गोली लगने के बायस खून में लथपथ पड़ा ज़िंदगी की बाजी हार चुका है, तो उसे चंद पल ही इस सिचुएशन को लगे समझने में। छोड़ दो इस लड़की को। ज़ेदान तगल्लुक की कराहट गूंजी। काशी बदमाश इस वक्त अपने गैंग के साथ मौजूद था। ओए शहरी बाबू, अपनी खैरियत चाहता है तो चुपचाप निकल जाए यहाँ से।
اپنے لفڑے میں پڑنے کا نہیں۔ اس نے ہاتھ میں موجود گن زیدان تغلق پر تانی تھی۔ ورنہ؟ وہ دھمکی آویز لہجے میں بولا۔ چل بے مولانا داڑھی، تجھے کیا فارسی سمجھ میں آتی ہے؟ وہ کڑے تیوروں سے مولانا صاحب کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نورالعین بیٹا اٹھ جاؤ، یونیورسٹی نہیں جانا کیا آج؟ ماما جانی بس 5 منٹ اور۔ اف، کیا کروں میں تمہارا؟ پھر تم مجھے ہی کہو گی کہ میں نے اٹھایا نہیں ٹائم سے۔ نگہت بیگم اس کے اوپر سے کمفرٹر ہٹاتے ہوئے بولی۔ اوہ میری پیاری ماما، اٹھ گئی میں۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھی تھی۔ اب جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ لگاتی ہوں ٹیبل پہ۔ وہ کمرے سے باہر جاتے ہوئے بولی تھی۔ اوکے ماما، میں بھی آئی۔ وہ ان کے پیچھے سے آواز لگاتے ہوئے بولی۔ 10 منٹ بعد وہ فریش سی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی تھی۔ نگہت بیگم اس کے سامنے پراٹھا اور آملیٹ رکھ رہی تھی۔ صبح بخیر، شہباز تغلق نے چیئر پہ بیٹھتے ہی سب کو مشترکہ طور پر کہا۔ صبح بخیر، وہ پراٹھا کھاتے ہوئے بولی۔ فرزام اٹھ گیا؟ شہباز تغلق نے نگہت بیگم سے پوچھا تھا۔ نہیں، آج پولیس اسٹیشن نہیں جانا اس نے، اسی لیے ابھی تک سو رہا ہے۔ نگہت بیگم ان کو ناشتہ سرو کرتے ہوئے بولی تھیں۔ یارک، تم نور کو اس کے ڈپارٹمنٹ میں چھوڑ کر پھر اپنے ڈپارٹمنٹ میں جانا۔ جی دادا جان، جیسے آپ کا حکم، وہ ادب سے بولا۔ ناشتے سے انصاف کرنے کے بعد وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا۔ چلو نور، وہ اسے کہتا باہر کی طرف نکلا۔ شہباز تغلق کے خاندان کے سربراہ تھے۔ وہ ایک باوقار اور باروب شخصیت کے مالک تھے۔ خاندان میں ان کے فیصلوں کو حرف آخر مانا جاتا تھا۔ ایک بار جو بات انہوں نے کہہ دی سو کہہ دی، کسی دوسرے کو جرأت بھی نہیں تھی کہ وہ انہیں ٹوک پاتا۔ سب سر جھکائے ان کے فیصلوں پر سرخم تسلیم کرتے۔ شہباز تغلق کے 3 بیٹے، عماد تغلق، فرحات تغلق اور ضماد تغلق تھے۔ ان تینوں کی شادیاں شہباز تغلق نے اپنی پسند سے کی تھیں، اور وہ سب اپنی اپنی زندگی میں خوش بھی تھے، کیونکہ تینوں کی شریک حیات بہت اچھی تھیں۔ سب سے بڑے بیٹے عماد تغلق کا ایک ہی بیٹا زیدان تغلق، جو گھر کی پہلی اولاد اور سب کا لاڈلا تھا۔ شہباز تغلق تو اس پر اپنی جان چھڑکتے تھے۔ دوسرے بیٹے فرحات تغلق کے 2 بیٹے فرزام اور یارق تغلق تھے، جبکہ تیسرے بیٹے ضماد تغلق کی ایک ہی بیٹی نورالعین تھی۔ ضماد اور نگہت بیگم نورالعین کے سر پر سلامت تھے، مگر باقی بچوں کے والدین ایک خطرناک حادثے سے جان بھر نہ ہو سکے اور آگے پیچھے اس شدید ایکسیڈنٹ کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ تب سے ان سب بچوں کے دادا جان شہباز تغلق ہی سب بچوں کی کفالت کر رہے تھے۔ زیدان، فرزام اور یارق تینوں کی پرورش کی ذمہ داری شہباز تغلق نے خوب اچھے سے نبھائی۔ ضماد تغلق نے کبھی بزنس پر توجہ نہ دی۔ فرحات اور عماد ہی بزنس سنبھالتے تھے، مگر ان کے چلے جانے کے بعد ضماد نے ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ ابے رک، تیری تو! اس نے سڑک پر پڑا پتھر اٹھا کر اس کی پشت پر مارا۔ وہ جو عبائے میں ملبوس تازہ مال روڈ میں داخل ہوتی ایک امیر زادی کا کلچ اس کے شانے سے کھینچ کر بھاگی تھی۔ ایک لفنگا اس کے تعقب کرنے لگا۔ شرم نہیں آتی تجھے عورت ذات پر ظلم کرتے ہوئے؟ وہ رکی، پھر مڑی اور پھرتی سے چلتی ہوئی زبان کے جوہر دکھانے لگی۔ تجھے شرم نہیں آتی چوری کرتے ہوئے؟ تو مجھے کیوں آئے گی؟ لا ادھر دے پرس۔ کیوں، باپ کا مال ہے؟ وہ تلخی سے غرائی۔ میرے نہیں تو کون سا تیرے باپ کا مال ہے؟ جلدی سے دے، اب ان کا ٹائم کھوٹا نہ کر، جلدی دے۔ وہ ایک ہاتھ کے اشارے سے اسے کلچ مانگ رہا تھا۔ کیوں حصہ چاہیے کمینے تجھے؟ میری محنت کی کمائی ایسے کیسے دے دوں تجھے؟ کیا بہن بھی آئی ہے؟ یہ لے، ابھی دیتی ہوں تجھے حصہ۔ وہ پاؤں میں موجود چپل کا اس کی طرف پورا نشانہ تاک کر پھینکتے ہوئے چلائی تھی۔ اور آؤ دیکھا نہ تاؤ کہ چپل نشانے پر لگی بھی ہے یا نہیں، اپنا عبایا اٹھائے سر پر دوڑ لگا دی۔ شکر کہ نشانہ چوکا۔ وہ دگنی تیزی سے اس کے تعاقب میں دوڑا اور ایک ہی جست میں اسے جا لیا۔ اس نے تیزی سے ہاتھ میں پکڑا کلچ عبائے کے اندر شرٹ کے گلے میں گھسا لیا۔ بڑی محفوظ جگہ تلاش کی ہے چھپانے کی؟ وہ معنی خیزی نظروں سے دیکھتا ہوا کمینے پن کی انتہاؤں کو چھوتا ہوا بولا۔
اپنے آپ نکال دے، ورنہ میں نکالوں گا تو مجھے بھی مزہ آئے گا اور شاید تجھے بھی۔ تو یہی چاہتی ہے، وہ آنکھ مار کر بولا۔ شٹ اپ، وہ اس کی بکواس پر چلائی۔ واہ، آج کل کے چوروں کو انگریزی بھی آتی ہے، تمسخرانہ انداز میں کہا گیا۔ وہ دھپ سے سڑک پر بیٹھی۔ بس ہو گئی اتنے میں تیری، وہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے لوفرانہ انداز میں بولا۔ بس تو تیری کراؤں گی چھچورے، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی سے بھر کر اس کی آنکھوں کی طرف کر کے اچھالتے ہوئے نخوت سے بولی۔ ایک دم سے آنکھوں میں پڑی مٹی سے سارے منظر دھندلا گئے۔ آنکھوں میں ہونے والی درد اور خارش سے نجات پانے کے لیے اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ عمر کدھر مر گیا ہے؟ اس نے پاکٹ میں سے موبائل نکال کر کانسٹیبل عمر کو کال ملائی۔ جی سر، اس نے جھٹ سے کہا۔ جی سر کے بچے، بائک لے کر روڈ کی طرف دوسری طرف پہنچ۔ جی سر، بس ابھی آیا۔ اس نے جلدی سے فون پاکٹ میں ڈالا، پھر کوک کا آخری بڑا سا گھونٹ اندر انڈیل کر دکان سے باہر کو بھاگا اور بھاگتا ہوا بائک پر بیٹھا۔ یہ سر کو بھی عید کے دن سکون نہیں ہے، نہ خود آرام کرتے ہیں نہ کسی کو عید منانے دیتے ہیں۔ یہی تو دن ہے چوروں کا، انہیں بھی چوری کر کے عید منانے دیں اور مجھے بھی، پر نہ جی۔ وہ دل کے پھپھولے پھوڑتا ہوا بائک کو کک مار کر سٹارٹ کرتے ہوئے بیزاری سے بولا۔ آئیے سر بیٹھیں۔ جیسے ہی فرزام بائک پر بیٹھا، اچھل کر نیچے اترا۔ بائک کیا دھوپ میں کھڑی کی تھی؟ جی سر، وہ کھسیاتے ہوئے دانت نکال کر بولا۔ جاہل انسان، سارا کچھ جلا ڈالا، وہ جل کر تیز آواز میں بولا۔ گلے میں موجود گرا لگے اسکارف کو کھول کر سیٹ پر بچھایا، پھر اس پر بیٹھتے ہوئے اس کے نشانے پر ہاتھ مارا۔ چل اب۔ عمر نے بائک سٹارٹ کی۔ سر، جان کی امان پاؤں تو ایک بات پوچھوں؟ بولو، اس نے سخت آواز میں کہا۔ سر، آج بہت غصے میں ہیں، کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا، ایک چٹانگ بھر کی لڑکی مجھے یعنی ایس پی فرزام تغلق کو چونا لگا گئی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مجھے ہی بکرا بنا گئی، بکری کہیں کی۔ ایک دفعہ مل جائے پھر دیکھنا تم، اسی کی قربانی کروں گا۔ وہ اس کے بارے میں سوچتا ہوا ایک بار پھر سے پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کس کونے میں چھپا اس کا ٹھرک پن باہر آیا تھا۔ اسے یاد کر کے خود ہی ہنسی آئی۔ لاہور کے مال روڈ پر واقع چمن کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی نظر فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی اسی لڑکی پر پڑی۔ وہی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں جن پر گھنی خمدار پلکیں سایہ فگن تھی، وہی سیاہ عبایا۔ رک یار، فرزام نے عمر کو بائک روکنے کے لیے کہا۔ ایس پی فرزام تغلق عید کے دن حلیہ تبدیل کر کے ایسے ہی چوروں کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج پہلی قسط اس نئی ناول کی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ آپ کے رسپانس پر جلدی ہی نیکسٹ قسط پوسٹ کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور رسپانس دینا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ کمنٹس میں ضرور اپنا رسپانس دیجیے گا۔ آپ کی رائے کے منتظر آپ کے اتنا سے رائٹر حنا سعد۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔